یہ حدیث پاک ہے، سیاستہ کی حدیث ہے۔ اللہ نے مجھ پر میری امت پیش کی، یعنی اللہ نے مجھے امت دکھائی۔ معراج کی رات بھی حضور نے جنت کے واقعات، دوزخ کے واقعات سارے مشاہدہ کیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب وہ جو اللہ نے مجھے دکھایا اس کے بعد میں اپنے ہر امتی کو پہچانتا ہوں، اس کے چہرے اور اس کے ایمان کی کیفیت تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمان کے کس درجے میں ہے۔ اور یہ سلسلہ جو امت کی تعارف کا، یہ تو ہر روز ہوتا ہے۔ فرشتے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں۔ جب تم درود پڑھتے ہو فرشتے اس طرح کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ فلاں شخص فلاں جگہ پہ رہنے والا، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کے دادے کا، حدیث پاک ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کے دادے کا نام یہ، اس نے یہ درود پڑھا پیش کر۔ یہ سلسلہ تو نبی کریم علیہ السلام، آخر وہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی ہیں، امت کی پہچان ہونی چاہیے۔ حضور نے یہ بیان فرما دیا جب کہ امت مجھ پہ پیش کی گئی اور میں پہچانتا ہوں۔ اب جو مومن تھے ان کو تو بڑی خوشی ہوئی، ہاں جی، کہ ہم حضور کی پہچان میں، لیکن منافقہ نے کیا اینے چر جیسی منافق ہو کے آنے آج کی ساڈا پتہ نہیں لگا کہ دعویٰ کیتا جا کے میں ساری امت کو پہچاننا۔ اب اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو بھیجتا ہے تو رابطہ تو ایک لمحے لمحے کا اللہ پاک ہو، ادھر سے جو بات ہوتی ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ، اللہ پاک کے کئی طریقے ہیں اپنے نبی تک بات پہنچانے کی، فرشتے کو بھیج کر بھی، نبی کے دل پر الہام کر کے بھی۔ اسی وقت اللہ پاک نے اطلاع دی کہ محبوب آپ کے بارے میں لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، علم آ گیا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو تباہی سے بچانے کے لیے، اور جو نبی پر اعتراض کرتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ نبی کے علم پر جو اعتراض کرتا ہے، کسی بات پر بھی اعتراض کرتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ حضور اسی وقت مسجد میں لوگوں کو بلا لیا، ممبر پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو میرے علم پہ اعتراض کرتے ہیں، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، عرش کی بات پوچھو تو میں اس کا بھی جواب دوں۔ اب آپ بڑے جلال میں سے ہو، اور آپ کے جلال سے صحابہ کرام کو بڑا ڈر لگتا تھا۔ حضرت عمر جیسا دلیر شخص گھٹنوں کے بل کھڑا ہو کے ایسے ہاتھ جوڑ دیے کہ حضور کسی بدبخت نہیں ایسی بات ہوگی، ہم جو ماننے والے ہیں یا خدا ہمیں معاف کر۔ تو یہ معاملات ہوتے، یعنی ہر دور میں